بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے بہترین دماغ دیا ہے اور سمجھ اور فہم دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر اور مفید ہے یا کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. یہ خوبی اور یہ کمال اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے، اور اسی خوبی اور اسی کمال کی بدولت انسان اپنی پوری زندگی میں یہ فیصلے کرتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. بس چنانچہ بسا اوقات انسان سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جو خود اس انسان کو پسند نہیں ہوتے، لیکن کسی وجہ سے انسان کچھ کر بیٹھتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے کیسے نکل کر باہر آؤں، اس بوجھ کو اپنے اوپر سے میں کیسے ہٹاؤں. تو اس کے لیے بھی اس کا دماغ، اس کا ذہن اس کی رہبری کرتا ہے، اور اس کو اللہ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے تم اپنے آپ کو اس بوجھ سے نجات دلا سکتے ہو. مثال کے طور پہ ایک کپڑے پہ جب گندگی لگ جاتی ہے اور وہ کپڑا گندا ہو جاتا ہے، تو جب ہم اس کو دھلتے ہیں، جب ہم اس کو پانی لگاتے ہیں اور پانی لگانے کے بعد اس کو رگڑتے ہیں، تو وہ کپڑا اس پروسیس کے ذریعے سے صاف بھی ہو جاتا ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے. پانی کے اندر اللہ نے یہ خوبی اور یہ کمال رکھا ہے کہ پانی ہر نجاست کو صاف کر دیتا ہے اور چیز پاک ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی ہمارے دل کے اوپر، ہمارے نفس کے اوپر گناہ کا جو میل چڑھ جاتا ہے، گناہ کا جو اثر طاری ہو جاتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل جو ہے اثر آلود ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک بے چینی کا، بے قراری کا، بے سکونی کا، بے اطمینانی کا ایک بوجھ جب پڑ جاتا ہے، تو اس سے اس کو نجات دلانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے، اس اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ ہے توبہ کا، کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی برکت سے، اس توبہ والے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر جو سیاہ ڈاٹ، سیاہ نقطے گناہوں کی وجہ سے پڑ چکے ہیں، اس کا دل جو میلا ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، اس توبہ کی برکت سے اس کا وہ دل صاف ہو جاتا ہے، اور وہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو صاف اور پاک اور بہت، یہ سمجھیے کہ ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے. تو یہ توبہ ہے جو اللہ نے ہمیں بطور نعمت کی ایک چیز عطا کی ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بڑے بڑے گناہ، وہ گناہ جو ہم نے جان کر کیے یا وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہو گئے، وہ تمام گناہ توبہ کے بعد معاف کر دیے جاتے ہیں، صاف کر دیے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا شخص اپنے گناہوں کے تعلق سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہو. اگر کسی نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ان گناہوں سے اس طرح سے پاک فرما دیتا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہ اللہ کا کرم فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر ایک بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے
کہ وہ ذات کریم، وہ ذات علیم، وہ ذات قدیر صرف توبہ کی برکت سے، توبہ کی بدولت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور قرآن مجید میں بیان فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ لوگوں تم سچے دل سے توبہ کرو، اور جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ انسان اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین سے لے کے آسمان تک کا پورا حصہ بھر جائے، کوئی گناہ نہیں چھوڑا اس نے، سارے گناہ کر ڈالے۔ اور اتنے گناہ کرنے کے باوجود اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور رجوع الی اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور اس اللہ کی طرف پلٹتا ہے کہ جو اللہ اسے بار بار بلا رہا ہے، اس پیارے انداز میں اور اس شفیقانہ انداز میں اللہ بلا رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے غافل کر دیا۔ یعنی وہ مہربان، وہ قدردان، وہ معاف کرنے والا، وہ رحم کرنے والا، وہ کرم کرنے والا تجھے پکار رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے، تیرے لیے توبہ کے سارے دروازے اس نے کھول دیے ہیں، اور بس منتظر ہے کہ تو پلٹ کر اس کی طرف آئے، اور تو پلٹ کر آ کر اس کے سامنے بیٹھ کر سچے دل سے اگر توبہ کرے گا وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کی کریمی کا معاملہ دیکھیے۔ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ غلط کام کیا اور کسی نے ہمیں معاف کر دیا، یہی بڑی چیز ہے کہ معافی مل گئی، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ صرف معاف نہیں کرتا، اللہ صرف معاف نہیں کرتا، یہ تو معاف کرنے والے بسا اوقات دنیا میں انسان بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، اب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، اور آپ اپنے اس احساس کے ساتھ اس شخص کے پاس گئے اور اس سے آپ نے معافی مانگی، اور وہ بڑا رحم دل تھا، اس نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب اس کی رحم دلی کا معیار یا اس کی رحم دلی کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ صرف آپ کو معاف کرے گا، ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیا ہے نا، اب آپ جائیے، اب آپ کے راستے میں میرے راستے، ٹھیک ہے معاف کر دیا میں نے، جاؤ اب آپ۔ لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور اعلان کرتا ہے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ میرے بندے جب تو بے شمار گناہ کرنے کے بعد آ کر معافی مانگے گا، توبہ کرے گا تو میں معاف بھی کروں گا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تجھے ایسی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جس میں نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی جنت کا بھی پروانہ سنا دیا، جنت کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروانہ سنا دیا، گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ دو چیزیں عطا فرماتا ہے، معافی جو خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور معافی کے ساتھ ساتھ دوسرا انعام یہ دے دیا کہ جنت میں پہنچانے کا وعدہ کر لیا، اور جنت کی صفات بھی بیان کر دی کہ ایسی عالی شان عظیم الشان جنت ہوگی کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اس جنت کے اندر تمام قسم کی نعمتیں، آشائشیں ہوں گی، اور بندہ ان تمام نعمتوں اور ان آشائشوں سے فائدہ اٹھائے گا اور لطف اندوز ہوگا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی کرم فرمانی ہے، کس چیز پر اور کن کے لیے؟ ہمارے لیے، اپنے گناہگار بندوں کے لیے۔ وہ مہربان ہے، وہ اس کی مہربانی کا معاملہ اور اس کی مہربانی کا اعلان کر چکا ہے، بس اب ہمیں اب سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اور اپنی اس توبہ پر استقامت سے جمے رہنا چاہیے، استقامت سے قائم رہنا چاہیے۔ توبہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں، توبہ کے معنی یا توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو توبہ کہتے ہیں ایک ارادے کو، ایک عزم کو، تجزیے کو، کہ سب سے پہلے تین کام توبہ کے اندر جو ہیں، تین کام ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنا تجزیہ کرے، اور وہ تجزیہ کرنے پر یہ پائے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اپنی ان غلطیوں پہ نادم ہو، اپنی ان غلطیوں پہ شرمندہ ہو، اور ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور حاضر ہو کر یہ عزم کرے یا عہد کرے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، میں جو غلطیاں کر چکا ہوں، میں اب ان غلطیوں کو فوراً چھوڑتا ہوں، ان گناہوں سے فوراً دور ہوتا ہوں۔ ایک چیز، کیونکہ توبہ نام ہی اس کا ہے کہ انسان فی الوقت وہ سارے کام بند کرتے ہیں، توبہ کی ختم، اب جو بھی کرتے تھے سب ختم، کچھ نہیں، آج ہی سے نہیں کریں گے، آج ہی سے سب بند۔ تو فی الحال اس وقت فوراً یہ عہد کر لے کہ میں سارے کاموں کو بریک کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اب میں یہ سارے کام آج ہی سے چھوڑتا ہوں۔ ایک اسی وقت کا ارادہ، اور ایک دوسرا مستقبل کا، یعنی آنے والے وقت کا یہ پختہ عزم کرے کہ انشاءاللہ
میں اب آئندہ کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ ایک تو ندامت ہوگی، ایک فوری طور پر اس کام کو چھوڑنا ہوگا، اور ایک آگے کے لیے اس کا ارادہ کرنا ہوگا کہ اب کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ 3 کام کرنے کا نام توبہ ہے، یہ 3 کام کرنے کا نام توبہ ہے کہ یہ 3 کام کر لیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ عسیٰ ان یکفر عنکم، کہ وہ پھر تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے اس کے نامہ اعمال سے اللہ گناہوں کو صاف کر دے گا۔ تو یہ توبہ کی نعمت اور یہ توبہ کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے کھولے ہیں، اور یہ موت سے پہلے تک کھلے رہتے ہیں۔ موت آنے کے بعد پھر کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی اجازت نہیں، تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی وقت ہمیں پتہ نہیں کہ کب کس کی موت آ جائے۔ ہاں، وقت اللہ کی طرف سے ڈکلیئر ہے، مقرر ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ ہمارا وہ طے شدہ وقت کب آئے گا۔ اس کو انسان کے لیے ہائڈ کیا ہوا ہے، مبہم رکھا ہوا ہے کہ انسان کو اس بات کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ کب وقت آئے گا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے، اس گھڑی کے آنے سے پہلے کہ جس کے بارے میں خود ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹیں اور ایسے بلانے والے کی طرف آئیں، ایسے پکارنے والے کی طرف آئیں، ایسے قدردان کی طرف آئیں، ایسے مہربان کی طرف آئیں کہ جو پکار رہا ہے یا ایھا الانسان، کہ اے میرے پیارے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے میری رحمت سے، میری شفقت سے، میری مہربانی سے، میرے پیار سے، میری ذات سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کیا دولت نے غافل کر دیا؟ کیا شہرت نے غافل کر دیا؟ کیا عورت نے غافل کر دیا؟ کیا طاقت نے غافل کر دیا؟ کیا عیاشیوں نے غافل کر دیا؟ کیا لاپرواہیوں نے غافل کر دیا؟ بتا تو کس چیز نے غافل کر دیا؟ میں تو تیری طرف متوجہ ہوں، میں تو تیرے اوپر مہربان ہوں، میں تو اتنا قدردان ہوں، میں تو اتنا نوازنے والا ہوں، اتنا شفیق ہوں کہ سارے گناہ لمحے بھر میں معاف کرنے کے لیے آج تیار ہوں۔ اور جب ایسا موقع ملے، ایسی مہربانی کا موقع ملے، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ نہیں کرے، اگر کوئی اپنے اللہ کی طرف نہیں پلٹے، تو اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہوگا؟ تو یہ رمضان کے آخری دن ہے، بہت اللہ جانے، نہیں پتہ گزشتہ آنے والے سال، آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں۔ آئندہ آنے والے رمضان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار ہو جائے کہ ہم بھی موجود نہیں ہوں۔ تو یہ رمضان کی گھڑیاں، یہ رمضان کے پل، یہ رمضان کی آخری راتیں اور رمضان کے یہ آخری دن، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے معاملات کی توبہ کریں۔ اور توبہ کرنے والے کی دیکھو اللہ کیسی قدر کرتا ہے، کیسا مہربان ہے توبہ کرنے والوں پر۔ چند مثالیں اللہ نے دکھائی ہیں دنیا میں کہ جن مثالوں کے ذریعے ہمیں عبرت حاصل ہو، ہم اس سے نصیحت پکڑیں اور اپنے رب کی مہربانی کا جائزہ لیں، اس کو سمجھیں کہ واقعی میں اللہ کتنا مہربان ہے۔ بس چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کے والد کا انتقال ہوا، اور اس کے والد کی پوری دولت اس کے ہاتھ آئی۔ وہ اب اس دولت کے نشے میں ایسا مدہوش ہوا، اور وہ دولت کا نشہ اس کے اوپر ایسا چڑھا کہ وہ عیاشیوں کے راستوں پر نکل پڑا، کبھی زنا، تو کبھی شراب، تو کبھی کسی پہ ظلم، تو کبھی کسی کو ستانا، تو کبھی کسی کو پیٹنا، تو کبھی کسی کو برا بھلا کہنا، اور دنیا بھر کے سارے غلط کام میں ملوث ہو گیا۔ اور اس کی جو ماں تھی، وہ ماں بار بار اپنے بچے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ایک دن تمہارے لیے بہت بڑا نقصان بنیں گے، تم ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو وہ اس نشے میں مدہوش تھا کہ وہ اپنی ماں کی بات کو بھی نہیں سنتا تھا، اور ماں کی بات بھی اس کے دل پہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو اس کی ماں نے ایک دن خیال کیا کہ یہ شاید میری بات نہیں سن رہا، تو جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں حسن بصری، میں ان کے پاس جاتی ہوں اور حسن بصری سے جا کر بات کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ آپ میرے بچے سے ملیے اور میرے بچے سے دعا کیجیے، اور آپ میرے بچے کو جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیے۔ تو حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کو پہنچائیں، میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں۔ اور پھر لوٹ کر اپنے بچے کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا تم تھوڑا وقت نکال کر اللہ کے اس ولی کے پاس جایا کرو، اللہ کے اس نیک بندے کے پاس جایا کرو، تاکہ اس کی صحبت کا اثر بھی تمہارے اوپر چڑھے۔ لیکن وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ دھتکار کر کہتا تھا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے اور میری جو مرضی ہوگی میں وہ کروں گا۔ بس اس نشے میں گم تھا کہ وہ وقت آیا کہ ایک زبردست خطرناک قسم کی بیماری نے اسے گھیر لیا، اور وہ اس بیماری سے دوچار ہوا۔ اب وہ فوراً بیڈ پر آ گیا، اب نہ چلنے کے ہیں، نہ بیٹھنے کے ہیں، نہ سوچنے کے ہیں، نہ سمجھنے کے ہیں، معذور بن کے پڑا ہوا ہے بستر پہ۔ اب اسے احساس ہوا، اب اسے یہ فیل ہوا
کہ اب میرا کیا بنے گا، اب تو میں کسی لائق نہیں بچا اور قریب مجھے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اور میرے اتنے سارے گناہ اور اتنا بڑا میرے اوپر بوجھ۔ تو اس افسردگی میں اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جی اب آپ جائیے حضرت حسن بصری کے پاس، آپ جن کے پاس لے جانے کی اور جن کے پاس جانے کی مجھ سے منت کرتی تھیں، اس وقت جب میرے پاس وہ وقت تھا میں گیا نہیں، لیکن آج میں معذور ہوں، آج میں جا نہیں سکتا، تو جائیے گزارش کیجیے حسن بصری سے کہ وہ کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر آ جائیں اور مجھے توبہ کروا دیں، کیونکہ مجھے توبہ کرنا بھی نہیں آتی اور میں تو بہت گناہ کر چکا ہوں۔ تو ماں ہوتی ہے، اس کی ممتا کو جوش آیا اور وہ سارے کام چھوڑ کے اپنے اس بڑھاپے میں وہ کانپتے کانپتے حسن بصری کے پاس پہنچی۔ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس و تدریس میں مصروف تھے اور ماں نے کہا کہ حضرت جی ایک چھوٹی سی التجا لے کر آئی ہوں، میرے بچے کی آخرت کا سوال ہے، بس وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر آپ چلیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت حسن بصری نے اپنا عذر پیش کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے دوسری خدمات انجام دینی ہے، میں ابھی نہیں جا سکتا، میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو ماں مایوس ہو کر گھر لوٹی اور وہ جب گھر آئی تو اس کی مایوسی کو دیکھ کر اس نوجوان نے پوچھا کہ اماں کیا ہوا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے اپنی زندگی کا وقت کھو دیا، ایک وقت وہ تھا کہ حسن بصری تجھے بلا رہے تھے اور آج ایک وقت وہ ہے کہ وہ تیرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ تو وہ بڑا مایوس ہوا اور اس نے اپنی اس مایوسی کے اندر اللہ کو پکارا، اب اس ذات کی طرف آیا جو سب سے بڑا قدردان ہے، جو سب سے بڑا مہربان ہے، جو سب سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو تھامنے والا ہے۔ کہتے ہیں جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جب دنیا منہ موڑ لیتی ہے، جب سگے رشتے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں اور انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اور جب انسان پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی اس کے پاس آنے کو تیار نہیں، کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں، ایسی حالت میں اس ٹوٹے ہوئے دل کے عالم میں اگر وہ انسان اپنے اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو وہ اپنی شان کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے پکارا اللہ کو، اس کی چیخ نکلی اور اللہ سے کہا کہ اللہ میں تیرا بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن آج اللہ مجھے افسوس ہے، میں اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس یہ ہاتھ اٹھے تھے، اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، اس کی چیخیں نکل رہی تھی اور اسی دوران اس اجل کا فیصلہ آیا، اللہ کا حکم اترا اور اس کی روح قبض کر لی گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی ماں جو وہاں موجود تھی اس کا کلیجہ پھٹا اور وہ زمین پر گری، اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہ بڑھاپے میں دوڑتی ہوئی کپ کپاتی ہوئی اس امید کے ساتھ حسن بصری کے پاس آئی کہ کاش اس وقت شاید حسن بصری کو ترس آ جائے، رحم آ جائے کہ اب تو میرا بچہ رہا ہی نہیں اور آخری معاملہ ہے اس کی اس دنیا سے تعلق کا کہ نماز جنازہ ہے، اگر نماز جنازہ اس ولی وقت نے پڑھا دی اور اس کی نماز جنازہ کی برکت سے شاید اللہ میرے اس گناہ گار بچے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک ماں اس امید کے ساتھ چلی ہے اور حسن بصری کے پاس جا کر پہنچی ہے اور جا کر کہا ہے کہ حضرت اب سب کچھ لٹ گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا، بس اتنی سی مہربانی کر دیجئے، اتنی سی مہربانی آپ کی ہوگی کہ آپ ساتھ چلیے، آپ سے گزارش ہے کہ میرے بچے کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اس وقت پھر حسن بصری جو ہے اپنی مصروفیت میں تھے، کہتے ہیں کہ ان کو جلال آیا، جلالی کیفیت ہوئی اور انہوں نے اس ماں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ کیا گزری ہوگی ایک ماں پر، کیسا اس کا دل ٹوٹا ہوگا۔ وہ اپنے منہ کو لپیٹتی ہوئی بلبلاتی ہوئی گھر کی طرف لوٹی، گھر آئی تھی، بیٹے کا جنازہ ہے، کتنا اپنے آپ کو اس نے ٹوٹا ہوا محسوس کیا ہوگا اور اللہ کو پکارا، اللہ آج تو تیرا نیک بندہ بھی میرے بچے کی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، اللہ اس کا کیا ہوگا۔ بس یہ کہتے کہتے وہ اپنے بچے کے اوپر کفن ڈال رہی ہے اور اپنے بچے کو کی تدفین کے لیے اسے تیار کر رہی ہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، اس کے کانوں میں دستک کی آواز پڑی، وہ پلٹی اور دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کیا دیکھتی ہے کہ حسن بصری کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کا ولی۔ اب حسن بصری کی زبان پر وہ ایک عام نوجوان نہیں تھا، انہوں نے سیدھے یہ کہا کہ کہاں ہے اللہ کا وہ ولی، مجھے اس کے جنازے کے پاس لے چلو۔ وہ ماں خوشی کے مارے اچھل پڑی اور اس نے یہ پوچھا تک نہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہونے کے بعد اس کے جنازے کو دیکھا اور ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تیرا بچہ اگرچہ بہت بڑا گناہ گار تھا لیکن اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو اپنا ولی ڈکلیئر کر دیا۔ اور جب میں نے تجھے خالی ہاتھ پلٹایا تھا، میرے اوپر اللہ کی طرف سے حالات کھلے اور مجھے یہ جو ہے الہام ہوا، مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ حسن بصری تو میرا کیسا دوست ہے،
تو میرا کیسا دوست ہے کہ آج میرے ایک ولی کا جنازہ ہے اور تو نے اس کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا؟ تو ساری مصروفیت کو چھوڑ اور فوراً جا کر میرے اس ولی کا، میرے اس دوست کا جنازہ پڑھا۔ حضرت حسن بصری نے فرماتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کے جنازے کو اٹھایا اور اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو سپرد خاک کیا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدردانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی گناہگار اس کی طرف پلٹتا ہے اور وہ پھر اپنے اس گناہگار بندے کی ایسی قدر کرتا ہے، ایسی قدر کرتا ہے کہ معاف کرتا ہے، اونچے درجات پر پہنچا دیتا ہے اور نیک لوگوں کے دل میں اس کا احترام ڈالتا ہے اور نیک لوگوں کو اس کی جنازے کے لیے اللہ بھیجتا ہے۔ اتنا مہربان ہے، اتنا کرم دان ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا مشفق ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہے ما غرک بربک الکریم۔ سمجھو اللہ کے اس پیار کو، اللہ کی اس مہربانی کو سمجھو۔ شاید ڈوبتے آپ اس بات میں کہ کس انداز میں شاید ماں بھی کیا پکارے گی، ماں بھی کیا پکارے گی اس پیار سے کہ ما غرک بربک الکریم۔ آگے فرمائے الذی خلقک فسواک فعدلک۔ تجھے اس نے ہی پیدا کیا، اس نے ہی بنایا ہے، وہ بہت بڑی قدرت والا ہے، بادشاہت والا ہے، مرتبے والا ہے، تیری اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے سے بہتر پیدا کر کے ان کو مٹا سکتا ہے اور نہ معلوم کتنے پیدا کر کے کتنوں کو مٹا سکتا ہے۔ تو کیا چیز ہے اس کے آگے، تو کیا چیز ہے اس کے آگے، لیکن پھر بھی وہ قدردان ہے تیرا کہ پھر بھی وہ تیری قیمت لگاتا ہے۔ ایک بے قیمت چیز کو، ایک عیب دار چیز کو، ایک معمولی چیز کو، ایک حقیر چیز کو، ایک ناپاک جسم کو، ایک ناپاک روح کو وہ اپنی محبتوں سے خریدتا ہے، اپنی دوستی کا تاج سر پہ سجاتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا مہربان کوئی ہے، اس سے بڑا قدردان کوئی ہے، اس سے بڑا تھامنے والا، ہاتھ کو پکڑنے والا، اپنی رحمت میں جگہ دینے والا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اور صرف یہ شان ہمارے پیارے اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے۔ زندگی میں جب احساس ہو، زندگی میں جب ندامت ہو، زندگی میں جب یہ وقت آئے، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف دوڑو۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے آؤ، سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے آؤ، وہ انتظار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج ڈوبتا ہے اور ایک ایک پل جب سورج اپنی رفتار پر اپنے طلوع سے غروب کی طرف چلتا ہے، دنیا کے انسانوں کو کسی کو انتظار ہوتا ہے کہ میں بیوی سے ملوں گا، کسی کو انتظار ہوتا ہے میں دکان پہ جاؤں گا، کسی کو انتظار ہوتا ہے میں فیکٹری پر جاؤں گا، کسی کو انتظار ہوتا ہے میں فلاں ڈیل کروں گا، کسی کو انتظار ہوتا ہے میں فلاں کام کروں گا۔ اور اس امید کے ساتھ لوگ اپنی صبح کرتے ہیں اور صبح کرنے کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ایک انتظار خالق کے کائنات کو بھی ہوتا ہے، ایک انتظار اللہ کو بھی ہوتا ہے، اور وہ سورج کی رفتار کے ساتھ اپنے ہر بندے کا انتظار کرتا ہے۔ کہتے ہیں سورج جب تک ڈوب نہیں جاتا، اس دن کے آخری سرے تک وہ اپنے ہر بندے اور اپنے ہر بندی کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ شاید اس لمحے میں، شاید اس پل میں، شاید اس گھڑی میں میری طرف لوٹ آئے، کوئی اس کو بتا دے، کوئی اس کو سمجھا دے، کوئی اس کو راہ دکھا دے، کوئی اس کے دل میں میری بات ڈال دے، کوئی اس کے دل میں احساس جگا دے اور یہ توبہ کر کے میری طرف لوٹ آئے، میں اس کا استقبال کروں گا۔ پھر وہ خوش ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو بتا کر کہتا ہے کہ تمہارا مقام ہے، یہ توبہ کرنے والوں، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہارا احترام اور توقیر ہے۔ پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس نے گناہ کیے لیکن میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، میں نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، یہ پلٹ کر آیا ہے، دیکھو میں نے اسے معاف کر دیا، دیکھو میں نے اسے بخش دیا، دیکھو میں نے اس کے اوپر مہربانی کر دی۔ ایسا قدردان ہے، ایسا قدردان ہے، ایسا مہربان ہے۔ اپنے اس رب سے ہم سب کو توبہ کرنی ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اس سے صلح کرنی ہے۔ ہمارا جو جھگڑا ہے ہم اس کے گھر میں نہیں آتے، اس کی بات کو نہیں سنتے، اس کا کہنا نہیں مانتے، اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ ہم نہ معلوم کس غفلت میں ہے انسان، ہم کیوں اس کے گھر میں نہیں آتے؟ اس کا گھر، اس کا در، اس کا دربار ہمارے لیے 24 گھنٹے بلاتا ہے ہمیں۔ کتنی بار تمہیں دن میں کوئی بلاتا ہے، اور اگر تم نہ جاؤ تو پھر تمہیں کون بلائے گا؟ ہے دنیا میں کوئی ایسا جو آپ کو بلائے اور پھر آپ اس کے بلاوے پہ نہ جائیں اور پھر وہ بلاتا رہے آپ کو؟ بلاتا ہے آپ کو؟ ہے کوئی ایسا؟ کسی کو کوئی ملا زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا ملا کہ جس کی پکار پر، جس کے بلاوے پہ تم منہ موڑ کر گئے اور پھر بھی وہ تمہیں اسی عزت کے ساتھ بار بار بلائے؟ دن میں 5 بار بلائے، دن میں 5 بار بلائے اور اس الفاظوں کے ساتھ بلائے حی علی الفلاح، وہ کامیابی کی طرف، یہ نماز کامیابی، اللہ اکبر سب سے بڑا بلا رہا ہے۔ 5 بار بلائے، اہتمام کے ساتھ بلائے، ترتیب کے ساتھ بلائے، روز بلائے۔ کبھی اس کے اس بلاوے میں، اس کی دعوت میں کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہوئی، مرتے دم تک بلائے گا، انتظار کرے گا۔ ہم نہیں پلٹ رہے، ہم نہیں صلح کرنی ہے، آج صلح کرنی ہے۔ رمضان کا آخری جمعہ، اپنی زندگی کو مانگنا ہے اور ایسی زندگی مانگنا ہے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے، جس سے وہ خوش ہو جائے۔ پلٹو، جس حال میں پلٹو گے۔ لوگوں کے واقعات صرف ایک اور سناؤں گا کہ ایک شخص جس کا نام فضیل بن عیاض، اپنے زمانے کے سب سے بڑے ڈاکو، ایسے خطرناک انسان کہ جن کے خوف کا یہ عالم ہے کہ لوگ ان کے نام سے تھراتے ہیں۔
بچے جب ماؤں کو پریشان کرتے تھے تو ماں فضیل کا ڈر بچوں کے دل میں بٹھاتی تھی، اور ماں بچوں کو ڈراتی تھی اور لوگ کپ کپاتے تھے، ایسے وحشی قسم کے، ایسے خطرناک قسم کے ڈاکو ہے۔ بس ایک روز ایک گھر پہنچے اور وہاں وہ جو ہے اس گھر کی تجوری کو صاف کر رہے تھے، اور اس گھر کے اندر جو شخص موجود تھا وہ اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، اور وہ نماز تہجد کے اندر وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، اور اللہ کا کلام پڑھتے پڑھتے اس کی زبان پر وہ آیت آئی کہ جس کے معنی یہ ہے کہ کیا ہوا لوگوں کو کہ اب تک اللہ فرما رہا ہے کہ اب تک ان کے دل کے اندر میری بات نہیں پہنچی اور انہوں نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں اور وہ میری طرف پلٹے نہیں۔ بس وہ آیت دل کے اوپر ایسا گھر کر گئی، ایسا گھر کر گئی کہ فوراً اسی وقت انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اے فضیل، آج سے یہ سارے کام چھوڑنا ہے، یہ سارے کام بند کرنا ہے۔ اللہ اپنے پاکیزہ کلام میں اتنے پیارے انداز میں پکار رہا ہے، اور میں کہاں غفلت میں پڑا ہوں، میں کہاں لوٹ مار میں پڑا ہوں، میں اپنی زندگی کو بدلتا ہوں۔ بس سب کچھ کام چھوڑا، باہر نکلے، توبہ کی اور نیکوکاری والی زندگی بسر کرنے لگے۔ حال یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایسا کامل ولی بنایا، ایسا دوست بنایا کہ پھر جو فضیل بن عیاض علاقے کے سب سے بڑے ڈاکو کے نام سے جانے جاتے تھے، وہی فضیل بن عیاض اس علاقے کے ولی وقت اور ولی کامل کے نام سے جانے۔ یہ اللہ ہے۔ دنیا کی عدالتیں کسی شخص کو بری کر دیں اور کسی کا جرم کا ثابت ہونے کے بعد وہ اپنی سزا کو کاٹ لے، ساری زندگی اس کی فائل کے اوپر اس کے اس جرم کو نوٹ کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، اس کا جب بھی اس کا بایو ڈیٹا جب اوپن ہوتا ہے تو اس کے اس کرمنل ریکارڈ کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس کے اس کرمنل ریکارڈ پر اس کی شخصیت کو آنکھا اور ناپا جاتا ہے۔ آپ بعد میں پرائم منسٹر بن جائیں، آپ ہوم منسٹر بن جائیں، کتنے بھی بڑے سورما کیوں نہ بن جائیں، آپ ماضی میں اگر کوئی کام کر کے آئے ہیں، آپ کی فائل پر سے، آپ کے اوپر سے آپ کے اس کرائم کا کوئی نشان نہیں مٹایا جائے گا، اور آپ کو اس کرائم کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، چاہے وہ 1 ہو، چاہے وہ 10 ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو۔ اور تھوڑا سا کچھ کرنے کے بعد دنیا کی عدالتیں اسے عادتاً اپرادھی گھوشت کر دیتے ہیں اور اسے جو ہے پیشہ ور مجرم قرار دے دیتی ہے، اور وہ لیبل اس کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے، لگا رہتا ہے۔ اب وہ کچھ بھی بن جائے، وہ نہیں ہٹایا جا سکتا۔ لیکن یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سب معاف کر دیتا ہے اور اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور یہ فرمان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور گناہ چھوڑ دیے ہیں اور نیکوکاری والی زندگی پر آ چکا ہے، اور جب اسے نیکی بھری زندگی گزارتے ہوئے دیکھو تو خبردار اسے کبھی آر مت دلانا، اسے تانا مت دینا، اس کو رسوا کرنے کے لیے اپنی زبان سے کچھ الفاظ مت نکالنا کہ سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اگر اللہ کو برا لگا اس نے سچی توبہ کی ہوئی تھی، اللہ کو برا لگا اس کا دل ٹوٹا تو تمہاری خیر نہیں، یہ تک بتا دی۔ اتنا قدر تھا۔ تو یہ رمضان کے آخری دنوں میں، یہ آخری لمحوں میں ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کی وہ تمام جائز چیزیں اللہ سے مانگنی ہے۔ اس لیے مانگنی ہے کیونکہ وہ دے کر خوش ہوتا ہے۔ صرف اسی کا دربار دنیا میں ہے کہ جو بانٹ کر خوش ہوتا ہے، وہ بار بار لینے سے بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ مانگنے والوں سے راضی ہے اور نہیں مانگنے والوں سے راضی نہیں ہے۔ وہ مانگنے والوں پر مہربان ہے اور نہیں مانگنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم مانگنے والے بنیں گے، معافی مانگنے والے بنیں گے، ہم ایسے بنیں گے جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہم ایسے بنیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت سے صحابہ کرام کو بنا کر گئے۔ تو یہ توبہ کریں گے، اپنے مسئلوں کو، اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگیں گے۔ یہ میری بات یہاں مکمل ہوئی۔ اس مضمون کو پورا ذہن میں رکھیے گا۔ اب 2 باتیں مجھے خاص اسپیشلی طور پر آپ سے عرض کرنی ہے جو بہت اہم ہے۔ ان 2 باتوں کو کہنے کے لیے بہت ساری ہمت جڑوئی ہے، بہت اللہ سے بار بار مانگا ہے اس درد اور اس دڑد کے ساتھ کہ اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو ایک کاش ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم ان چیزوں کو بھی سنجیدگی سے سن کر فوری طور پر ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ 10 بار اللہ سے ہمت مانگی ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اس بات کے کہنے کے لائق بنا دینا اور میری یہ بات ان تمام بھائیوں کے دلوں میں اتار دینا۔ وہ بات دراصل یہ ہے، میں اپنی اس بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو وہ بات میں بتانے جو چاہ رہا ہوں وہ قرآن کی آیت سے اور رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ المسلم اخو المسلم۔ ان حدیث اور قرآن کی آیت اور حدیث کا متن، حدیث کی اس عبارت سے جو پوری بات نکل کر سامنے آئی ہے، جو بات ہے میری پہلی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ایک رشتے میں باندھا ہے، ایک رشتہ ہمارا طے کیا، ایک رشتہ ہمارا جوڑا ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ تمام ایمان والے، سبھی کلمہ پڑھنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ہم بھائی ہیں۔ اور یہ رشتہ کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی فاضل کا، کسی قاضی کا، کسی حافظ کا یا دنیا کے کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ اس رشتے کا لحاظ کرنا ہے، اس رشتے کا لحاظ کرو گے
करोगे तो बोलो भाई, बड़े दिल दर्द के साथ बोल रहा हूँ, अल्लाह के इस घर में बोल रहा हूँ, रमज़ान के इस जुमे में बोल रहा हूँ, जिसके दिल के अंदर इस अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के इस रिश्ते का लिहाज नहीं है, अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाए। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि किसी का दिल इतना सख्त होगा कि जब अल्लाह की बात आ जाए और रसूलुल्लाह की बात आ जाए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तयशुदा रिश्ते की बात आ जाए तो फिर कोई एतराज़ करे, कोई इश्काल करे, कोई उससे पीछे हटे। मुझे नहीं लगता कि कोई ईमान वाला ऐसा होगा। आप दिल की गहराइयों से इस बात का इस्तक़बाल और तायीद करें कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए हुए इस रिश्ते का लिहाज करेंगे, इसके तकाज़ों को पूरा करेंगे और सारी ज़िंदगी के लिए ये हदफ दे रहा हूँ, ये हदफ दे रहा हूँ आपको, ये अहद आपसे ले रहा हूँ। आपको सारी ज़िंदगी इसका ख्याल रखना है और वो बात ये है कि जब कलमा गो हमारा भाई है, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हमारा भाई है, तो फिर आज ही के दिन से, ये 2024 के रमज़ान से जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ख़ास रमज़ान बनने वाला है और उसके आखिरी जुमे के इस 25वें रोज़े पर हम इस बात का आज़म अल्लाह के इस घर में बैठ कर लेते हैं कि सारी ज़िंदगी अपने मुसलमान भाई से झगड़ा नहीं करेंगे, सारी जिंदगी अपने मुसलमान भाई पर जुल्म नहीं करेंगे, सारी जिंदगी अपने मुसलमान भाई पर ज्यादती नहीं करेंगे। हम दिल से इसका इस्तकबाल करेंगे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, आप अपने आप को बना लीजिए ऐसा कि अगर कोई मुसलमान भाई मेरे ऊपर ज्यादती भी कर दे, मेरे ऊपर जुल्म भी कर दे, मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं उसके जुल्म को नहीं देखूंगा, मैं उसकी ज्यादती को नहीं देखूंगा। मेरे लिए मुकद्दम और अहम चीज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए हुए इस रिश्ते को होगी कि मैं बस उस रिश्ते को निभाने के खातिर, मैं उस रिश्ते से बंधे रहने के खातिर उस शख्स की बड़ी से बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करके उसको अपने गले लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरा मोमिन भाई है, मेरा मुसलमान भाई है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम। तुम अगरचे अलग अलग माँ बाप से पैदा हुए हो, अलग अलग खानदान के हो, अलग अलग कबीलों के हो, अलग अलग इलाके के हो, दुनिया के किसी खित्ते के हो, ये इस्लाम की खूबसूरती है कि एक कलमा पढ़ने वाला हिंदुस्तान का, एक ऑस्ट्रेलिया का, एक अमेरिका का, एक न्यूजीलैंड का, एक इंग्लैंड का, एक यूरोप का, एक श्रीलंका का, एक अफ्रीका का, किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, उसकी जुबान पर यह कलमा सजा, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मेरा महबूद है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और मैं उनका उम्मती हूं। बस रिश्ता बन गया। ऐसा मजबूत रिश्ता बना है, ऐसा मजबूत रिश्ता बना है कि कोई ताकत इसको नहीं तोड़ सकती। इसी रिश्ते पे अल्लाह आखिरत के सफर को तय करवाएगा। जब मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल ने ये रिश्ता बांध दिया है, मैं इसका लिहाज करूंगा। मैं अपने मुसलमान भाई से नहीं झगड़ूंगा, नहीं झगड़ूंगा। मुझे ये हदफ याद आएगा, मुझे ये हदफ याद आएगा। लोग सियासी पार्टियों में वोट दिलाने के लिए कस्में उठवाते हैं कि आप से आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो आज आप जल लीजिए और पवित्र जल को हाथ में रखिए और आप जो है कसम उठाइए कि आपको इस मिशन और इस एजेंडे पर काम करना है। हम वो सियासी जमातें अपने कारकुनों से ये हदफ उठवाती हैं। मैं आपसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का हदफ ले रहा हूँ। आप इस बात की संजीदगी समझिए, कभी किसी मुसलमान भाई पर जुल्म नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। माफ़ कर देंगे, माफ़ कर देंगे। इस इरादे के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, ज़रूर माफ़ करेगा। अगर दिल में तेर होगी, अगर किसी मुसलमान को माफ़ करने का जज्बा दिल में नहीं है तो फिर अल्लाह अपनी मेहरबानियों के साथ तुम्हें क्या माफ़ करे। जब तुम उसके बंदे को माफ़ नहीं कर रहे, वो तुम्हें मुसलमान के प्रति अब वक्त आपस में टकराने का नहीं, आपस में झगड़ने का नहीं, मजबूत ताकत बनने का। मेरी कौम का कोई भी शख्स हो, मेरा भाई है, मैं हर हाल में उसके साथ खड़ा हूँ, उसके ऊपर होने वाले जुल्म को के खिलाफ उसके साथ खड़ा हूँ। अब वक्त अपनों को छोड़ने का नहीं है, अपनों को थामने का है, अपनों को मजबूत करने का। बस मेरी इन मुख्तसर अल्फाज में मैंने दिल का दर्द आप तक पहुँचा दिया। आप सब समझदार हैं, समझ गए होंगे। वक्त आपस में टकराने का नहीं है, एक मजबूत ताकत को बनने का है, न आपको मजबूत करने। एक बात, दूसरी बात वो बहुत अहम है, वो भी इसी ज़िम्न और इसी पैराहे में अपने भाइयों का दूसरा हक़ है और एक बहुत बड़ा तकाज़ा है अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, अपनी पूरी कौम के लिए। बहुत बड़ा ऐलान यहाँ से कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी इस बात को आपके दिल में उतारे और हम इसको तरतीब में लाएँ, रिवाज में लाएँ, इस पर अमल पैरा हो जाए। वो बात दरअसल ये है, बहुत सोच समझ कर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये मैसेज आप तक कन्वे कर रहा हूँ। आप राजदान हैं इसके। मैं आपसे एक बतौर अमानत की ये बात कह रहा हूँ कि इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, अमल में लाना है और इसको मार्केट में इस तरह से ओपन नहीं करना कि आज तो ये हमारी तरफ से ऐलान हो गया। ये बात दूसरी ये है कि हमें अपने लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है और वो इस एतबार से करना है कि हमारा जो मुसलमान भाई अपना जो भी धंधा कारोबार कुछ भी जो भी लेके बैठा है हुए मार्केट में, जो भी वो करता है, उसका जो भी हुनर है, जो भी स्किल्स है, तो हमें सबसे पहले तरजीह अपनी ज़रूरत की चीज़ों की, चाहे मुझे एक सुई खरीदना हो या बड़ी से बड़ी चीज़ खरीदना हो, मैं अपनी उस हाजत और अपनी उस ज़रूरत की चीज़ को सबसे पहले अपने मुसलमान भाई से परचेस करूँगा, अपने मुसलमान भाई से करते हैं। मार्केट में मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है और कोई मार्केट में कोई मुसलमान अवेलेबल भी नहीं है, किसी मुसलमान के पास ये चीज़ नहीं है या कोई मुसलमान ये काम नहीं करता, तो मैं बतौर मजबूरी के जाऊँगा। लेकिन मेरी तरजीह सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों, क्योंकि वक्त वो है, मैं आपको क्या सुनाऊँ, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि नाम पूछ कर लोग राइड कैंसिल कर देते हैं। टैक्सी वालों को रिटर्न कर दिया, उन्होंने टैक्सी बुक की और उस पर देखा कि मुस्लिम है, नहीं जाना।
शॉप पर गए, समझ में नहीं आया, देखा मुस्लिम है, आइंदा से नहीं जाना। अब चेहरे देखकर, नाम देखकर घरों से लोगों को निकाल दिया गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमें उन लोगों की तरह बनना, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा, नहीं, हमारा मजहब हमें इस बात की तालीम देता है कि हम भी उनके जैसे ऐसे सख्त दिल बन जाए, ऐसे इंसानियत के हम जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाले, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मजलूम है, जिनके ऊपर इस ताल्लुक से जुल्म हो रहा है और उनके ऊपर ये ज्यादती हो रही है कि उनको गैर तो निकाल ही रहे हैं, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको मदद नहीं करेंगे, हम उनको लेकर नहीं चलेंगे, तो फिर क्या होगा? ये मत समझना कि एक शख्स टूटेगा, जर्ब हमारी पूरी कौम पर लगेगी, पूरी कौम की सरमाए पे लगेगी, पूरी कौम की इकोनॉमी डाउन होगी और पूरी कौम का फाइनेंशियली मेयार गिरेगा। तो हमें अपनी कौम को ऊपर ले जाना है, अपने लोगों को ऊपर ले जाना है, अपने लोगों से ताल्लुक और निस्बत को मजबूत करना है। मैं समझता हूं कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच गई है। अब इस पर हम कितना अमल करते हैं, कितना अमल पैरा होते हैं, अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए, आप सब लोगों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए अपने मुसलमान भाइयों को तरजीह दो, उनके पास जाओ और हर हुनर वाले से, हर दुकानदार से, हर ताजिर से मैं एक और गुजारिश ये करूंगा कि अब आप तैयार हो जाएं साफ दिल से और ईमानदारी से। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के रसूल के इन मेंबरों से इस कौम को बेदार करके आपके पास पहुंचाएंगे। ये आने वाले मुसलमान भाई गिराक आपके पास आपकी आखिरत का भी सरमाया लेकर आएंगे। आप अब जिम्मेदार हैं अपनी अमानतदारी के, अपनी दयानतदारी के, अपनी ईमानदारी के, कि आप अपने अच्छे अखलाक से और अच्छे अंदाज में और नरमी और ईमानदारी के साथ अपने सौदों को, अपने कारोबार को, अपनी महारत को अंजाम दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब नवाजे। फिर रिपीट कर रहा हूँ पूरे बयान की 3 चीज़ें, एक तो तौबा, और दूसरी चीज़ अपने भाइयों का ख्याल माली एतबार से, और तीसरी चीज़ कि हमें मुसलमान को भाई समझकर उससे कभी झगड़ा नहीं करना। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावा